جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مصعب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی منظم جھوٹ کی جو فیک نیوز کی صورت میں، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈے کی صورت میں ہماری جمہوریت کو کمزور بنا رہا ہے، ہمارے سماج کو کمزور بنا رہا ہے. اس میں پولرائزیشن اور نفرت انگیزی اور شدت پسندی جیسے ایلیمنٹس کو پھیلا رہا ہے، فروغ دے رہا ہے. اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ایسی گفتگو کریں کہ ذرا دیکھیں کہ کون سا جھوٹ، کس صورت کا جھوٹ، کس فیکٹری میں بنا ہوا، کس ریپر میں لپٹا ہوا جھوٹ جو سوشل میڈیا کنزیومرز ہیں، میڈیا کنزیومرز ہیں، اس کو وہ نہ صرف کنزیوم کرتے ہیں بلکہ اس پہ یقین کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ سچ ہے. ایک صورت ایسی ہے جھوٹ کی یا پروپیگنڈے کی جو بہت زیادہ بکتی ہے اور جو اس کا بائر ہے، جو اس کا کنزیومر ہے، وہ اس کے اوپر فوری طور پہ بلیو کر لیتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جس میں کوئی فیکٹس نہیں ہو، جس میں صرف ایک رائے ہو، کوئی اسٹیٹمنٹس ہوں، امیج ہو. جیسے یہ کہا جائے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز یا پنجاب کی حکومت جو ہے وہ چونکہ ایک سینٹر رائٹ کی سیاسی جماعت ہے تو جو بھی وہ کریں گے وہ ایک ایسا عمل ہوگا جو فرسودہ خیالات کی پر ساد کرے گا. مجھے اب ایک ویڈیو یاد آ رہی ہے جس میں بہت ہی ایک سوشل میڈیا ٹیم تھی کسی بڑے میڈیا ادارے کی، اور آپ سمجھ گئی ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. فیمیل سٹاف نے بتایا کہ سی ایم پنجاب جب ایک جگہ دورے پر تھیں تو ایک وہاں کی سٹاف ممبر جو وہاں پر پریزنٹیشن دے رہی تھیں تو بات کرتے ہوئے ان کا ہیڈ سکارف اتر گیا، تو جو کہ ہمارے ہاں عموماً مائیں کر دیتی ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور وہ بات کرتے ہوئے انہوں نے اس کا سکارف سیٹ کر دیا. اٹس جسٹ لائک ہم خواتین ایک دوسرے کے ساڑی کی فال سیٹ کر رہی ہوتی ہیں یا دوپٹہ سیٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک طوفان مچا. وہ یہ ایک پروپیگنڈا اس طرح سے بنایا گیا کہ ایک بیانیہ تشکیل دے دیا گیا اور وہ یہ امپریشن کریٹ کیا گیا کہ سی ایم پنجاب جو کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، وہ تو ریگریسو اپروچ کی مالک ہیں، وہ فرسودہ خیالات کی مالک ہیں. اور اس کے بعد جب کہ اس وزٹ کے دوران جب وہاں پر ورکنگ ویمن کے لیے ہاسٹلز کی تعمیر کے حوالے سے بات ہوئی، وہ اصل خبر تھی جو کہیں دبا دی گئی. لیکن ورکنگ کلاس، مڈل کلاس، وہ بچیاں جو گھروں سے دور بلکہ دوسرے شہر آ کر اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، کتنا مشکل ہے ہاسٹل لائف گزارنا. پہلے تو وہ خرچہ وہ بھی نکالیں، اپنے لیے بھی رکھیں، پیچھے بھی بھیجیں. تو آپ کی سی ایم اگر اس حوالے سے سوچ رہی ہیں کہ ایک سیکیور اور کیا کہنا چاہیے کہ مالی حساب سے بھی آپ کے وارے میں آنے والا ایک سسٹم ہو ورکنگ ویمن ہاسٹلز کے حوالے سے، تو لیکن وہ معاملہ کہیں دب گیا. میں سمجھ گیا کہ آپ سمجھ گئیں کہ میں نے آپ سے کیا سوال پوچھا تھا یا میں کیا بات کرنا چاہ رہا تھا. سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے جیسچرز طے کریں گے کہ آپ ریگریسو ہیں کہ پروگریسو ہیں؟ اگر آپ سیاستدان ہیں، اگر آپ کسی ایسے عہدے پر، آپ سی ایم ہیں کسی صوبے کے، یا آپ کے سیاسی فیصلے یہ طے کریں گے کہ آپ پروگریسو ہیں یا ریگریسو ہیں؟ میرا خیال ہے کہ عمل زیادہ امپورٹنٹ ہے. یقیناً باڈی جیسچر یا اس معاملے کو میں بالکل نگیٹ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن عمل، وعدوں کے بعد ان وعدوں کی تکمیل کیسے ہو رہی ہے، جو خواب دکھائے گئے ہیں ان کی تعبیر بھی لائی جا رہی ہے یا نہیں، اس بنیاد پر جانچا جانا زیادہ ضروری ہے. سیاسی جماعتوں کو، سیاستدانوں کو اسی بنیاد پر، کارکردگی کی بنیاد پر ہی دیکھا جانا چاہیے، اور دیکھا جاتا ہے. بہت سارے وعدے انتخابی مہم میں لوگ کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. اس وقت سبھی کو ووٹ بینک بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کوئی کسی ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے نئے ووٹر کو اپنی طرف سے یا سوئنگ ووٹر کو بھی. بہت سارے وعدے ہوئے، اب بات ہے عمل کی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک خاتون وزیر اعلیٰ، میں ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے میں تو اسی بنیاد پر فیصلہ کروں گی کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے خواتین کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ان پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے، یا
کیا آپ کیونکہ ابھی تو 1 ماہ ہوا ہے، کیا آپ اس جانب سفر بھی کرنا شروع کیا ہے، پہلا قدم لیا ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے جو مجھے دیکھنے کو ملا وہ یہ کہ پنجاب اسمبلی میں جو پہلی قرارداد پیش کی گئی 28 فروری 2024 کو، پہلی قرارداد وہ تھی پنک بائکس کے حوالے سے۔ پنک بائکس ایک ایسا منصوبہ ہے جو شہباز گورنمنٹ کے دوران پنجاب میں لایا گیا تھا جس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ساری آپ کو پنک بائکس نظر آتی ہیں، خواتین چلا رہی ہوتی ہیں۔ وہ ایک نیا کلچر ہم نے دیکھا جس کا آغاز تھا، ایک پورا انیشیٹو تھا ویمن آن ویلز کا، جس میں خواتین کو تربیت دی گئی یہ بائکس چلانے کی۔ پھر بزدار گورنمنٹ آئی اور یہ پروجیکٹ جو ہے یہ منصوبہ روک دیا گیا۔ اب جب دوبارہ سے پی ایم ایل این پنجاب میں آئی ہے تو پہلی قرارداد جو پنجاب اسمبلی میں پیش ہوئی وہ یہی تھی کہ اس منصوبے کو دوبارہ سے اس کا ریوائیول ہو۔ اچھا، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ایک منصوبہ جو آ رہا ہے وہ 20,000 بائکس ہیں جو کہ پنجاب بھر کے طلبہ اور طالبات کو دی جائیں گی۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس بات کا ادراک ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کس قدر معاملہ ہوتا ہے یہ کمیوٹ کا۔ ٹرانسپورٹیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کی لائف میں، خاص طور پر اگر آپ خاتون ہیں، اگر آپ لڑکی ہیں تو زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں 20,000 بائکس میں سے 19,000 بائکس پیٹرول والی ہیں، 1,000 بائکس ای بائکس ہوں گی۔ اب پھر اس میں جو کوٹا ہے شہری علاقوں میں وہ تاکہ برابر کے مواقع ملیں اسے یقینی بنانے کے لیے 50% رکھا گیا ہے، 50% طلبہ، 50% طالبات۔ تو اور دیہی علاقوں میں یہ ریشو 70-30% رکھی گئی ہے۔ اور پھر یہ بائکس جو ہیں یہ بلا سود آسان اقساط پر، ماہانہ اقساط پر فراہم کی جائیں گی۔ میں مثال دے دیتی ہوں، جو پیٹرول بائک ہے اس کی ماہانہ قسط تقریباً 5,000 ہوگی، تو جو اسکول کالج یونیورسٹی جانے والے اسٹوڈنٹس ہیں میرا خیال ہے کہ ان کا ماہانہ کرایہ کہیں زیادہ بن جاتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں، صرف آپ کرائے کی بات کر رہی ہیں، ایک خاتون، ایک لڑکی جا رہی ہے اپنے گھر سے یونیورسٹی یا کالج جا رہی ہے، تو جو ایک پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر جو اس کی کمیوٹ ہے جی، وہ کتنی پریشان کن ہے، یہ بھی تو پہلے تو دیکھیں یہ ہے کہ گھر میں بھائی یا والد کو دیکھا جائے وہ بھی اپنی روٹین کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ پک اینڈ ڈراپ کا معاملہ نہ ہو اس طرح سے، یا اگر آپ بس کے ذریعے سے بھی جا رہے ہیں تو بس سٹینڈ تک تو کوئی چھوڑے گا، ٹھیک ہے، پھر وہاں پر بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ لیکن جب خاتون، اس کے اندر نا وہ ایک سلوگن ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اپنی سواری خود مختاری۔ تو وہ جو خود مختاری کا سفر ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنی سواری ہے، وہ ایک کسی بھی طرح کی کوئی محتاجی نہیں ہے، کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے۔ اسی سے مجھے یاد آیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا کہا تھا کہ جو خوشائند بات ہے کہ انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ خواتین کی زندگی میں بہت سارے مسائل فائنینشیل ڈپینڈنسی کے باعث آتے ہیں۔ جب آپ مالی طور پر خود مختار ہوتے ہیں تو بہت سارے مسائل آٹومیٹکلی اپنی موت خود مر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو آن لائن بزنس کے حوالے سے جو آسان اقساط پر بلا سود آسان اقساط کی قرضے فراہم کیے جانے ہیں اس میں بھی خواتین کا کوٹا 50% ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ایک خاموش ریولوشن تو آ رہا ہے، پنک ریولوشن۔ میں تو خواتین کے حوالے سے اگر بات ہے تو پنک ریولوشن تو آ رہا ہے نا۔ اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی جو صاحب اقتدار ہیں ان کے رویوں کی، تو آپ یہ دیکھیے کہ انٹینشنز کیا ہیں۔ جی، آپ کے پاس سواری ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعلیمی آزادی طے ہے۔ جی، اگر آپ ورکنگ ویمن ہیں تو آپ کمیوٹ کر کے خود جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معاشی خود مختاری طے ہے۔ جی، رویے یوں بدل رہے ہیں کہ اب خواتین جو ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی شہر لاہور کے اندر، یہیں پی ٹی وی آتے ہوئے، ابھی آج پی ٹی وی آتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایک ماں تھی،
मोस्ट प्रोबेबली माँ होंगी, क्योंकि उन्होंने 2 बच्चों को बाइक पे एक को आगे और एक को पीछे बिठा रखा था। ये बात मैं ज़रूर मेंशन करूँगी क्योंकि यहाँ पर फिर वो ख़वातीन से कुछ स्टीरियोटाइप्स भी जोड़े गए हैं। ये किक कैसे मारेंगी, उसमें तो बड़ी जान लगती है, ये पेट्रोल पंप कैसे जाएंगी, वहाँ पर मसला हो जाएगा। अच्छा, फिर अगला सवाल कोई ये नहीं करता कि पेट्रोल पंप पर आप जिस जानिब इशारा कर रहे हैं हरासमेंट पर, तो वो कौन करता है? ख़वातीन करती हैं। आप भी थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकिए और अपने रवैयों को भी दुरुस्त कीजिए। जब आपको ख़वातीन बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर नज़र आएंगी, अपने काम खुद निपटाती हुई, बच्चों के हवाले से काम देखते हुए, या अपने लिए वो खुद मुख्तारी के हवाले से, तो कुछ समाजी रवैयों में बेहतरी आएगी। ख़ासतौर पर हमारे पिदरसरी समाज को अब ऐसे मनाजिर की आदत डाल लेनी चाहिए, नॉर्मलाइज कर लेना चाहिए इसको। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि मुस्तकबिल, जो आप रेवोल्यूशन की बात कर रही थी, वो ये है कि अगर आपको माशी और तालीमी आज़ादी मिल रही है तो इट मीन्स के आपका माशरा ऑटोमेटिकली खुद तब्दीली की तरफ जा रहा है, बहुत ही मस्बत तब्दीली की तरफ जा रहा है। अब ऐसे में आपने तो सिर्फ पेट्रोल पंप की बात की ना, मैं तो ये कहूँगा कि सोशल मीडिया रिएक्ट करता है। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया के ऊपर जो एक मिसोजिनी है, स्पेशली खातून की या ख़वातीन की ड्राइविंग को लेकर? अच्छा काशी साहब, वैसे ये सोशल मीडिया तो अभी कल की बात है, ये आम रवैयों में भी देखने को मिलता है कि कहीं ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, या तो, पहले मैं यहाँ पर आ जाती हूँ कि ट्रैफिक ब्लॉक हुई हो तो कहते हैं कि यकीनन कोई औरत तो नहीं है ड्राइविंग सीट दे होते, बगैर देखे बगैर कंफर्म किए। और अगर खातून आपको नज़र आ जाए कि ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई हैं तो कहेंगे हुन लाजमी गलत टर्न लेगी। मतलब क्यों ये समझा जाता है, और ये बात भूल जाते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर हादसात मर्द ड्राइवर्स करते हैं, ख़वातीन ड्राइवर्स नहीं करती। अरे चलें इस पे क्योंकि ज़्यादातर मर्द चला रहे होते हैं तो ज़्यादा हादसात हो जाते हैं। नहीं, पाकिस्तान में मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं। आप एक्सीडेंट की बात नहीं कर सकते, लेकिन आप ये शक करें कि ख़वातीन जो है वो ध्यान के साथ ड्राइविंग नहीं करेंगी। अच्छा, ये वाला शक क्यों आता है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइप के अंदर जी रहे हैं कि औरत दुरुस्त ड्राइविंग नहीं कर सकती है। जब हम ख़वातीन बाइक्स पर आ जाएंगी तो कम से कम कोई हमें ये नहीं बताएगा, जो ही गाड़ी रिवर्स करने लगते हैं ना या पार्क करने लगते हैं, तो वो कोई ना एक माइकल शू मार्कर आ जाता है और वो आपको बताता है कि आजे आंधे हो, या इधर राइट लेफ्ट। भाई, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है या पर बैठी है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो वहां पर अपना पूरा एक टेस्ट देकर वो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आई है सड़क के ऊपर, ट्रस्ट है। आप मतलब क्या उसको बताएंगे कि कैसे गाड़ी पार्क करनी है या कैसे रिवर्स करनी है? चलें, अब हमारे पास बाइक्स आ जाएंगी तो हम अपनी मर्जी से। सबसे अहम बात यह है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, बहुत कोशिश के बावजूद कहीं ना कहीं जो धक्कम पील और हरासमेंट के मामलात होते हैं उनमें भी कमी आएगी। हालांकि कोशिश तो ये मर्दों को करनी चाहिए अपने रवैयों को बदलने की, लेकिन चलें हम इधर से आगाज़ कर लेते हैं। और बहुत ही हौसला अफजा बात है। और एक और बात समझने की ज़रूरत है कि इससे इस पूरे मेरा ख्याल है इस पे हमें एक अलहदा से मुबाहिसा करना चाहिए कि जब खातून घर से बाहर निकली यूरोप में तो कोई वजह बनी बड़ी जंगों के बाद, मर्द चूंकि नहीं रहे जंगों में, उनकी जानें गई तो रिप्लेस किया, क्लास बदली, कम्यूट के सलीके बदले, गाड़ियों में भी कोई आराम से नहीं आने दी गया खातून को। जी हाँ। वो भी एक वजह बनी जी। ठीक है, तो और अब ये मोटरसाइकिल तक सफ़र, ये ऐसे नहीं है कि सब मर्दों ने मिल के बैठ के सोचा बस बहुत हमने इनको वो कर लिया, अब इनको हम, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक पूरी एक क्लास वो भी है, सिलसिला है, क्लास फैक्टर भी है। मेरा ख्याल है उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। हम इस हवाले से बात करेंगे एक एक्सपर्ट से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर आला पंजाब की कुछ ख़वातीन दोस्त इनिशिएटिव्स की। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान सूफ़ी, समाजी कारकुन हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, पूछना हम आपसे ये चाहेंगे सलमान कि
یہ جو ایک کمیوٹ کرنے کی آزادی ہے، یہ کہیں خواتین کی تعلیمی اور معاشی آزادی کے ساتھ بھی جڑی ہے؟ دیکھیں، کمیوٹ جسے آمد و رفت کہا جاتا ہے، وہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا ایک لازمی جزو ہے۔ اگر آپ انسانی تاریخ بھی دیکھیں تو آمد و رفت کے بغیر انسان کبھی بھی وہ اکامپلشمنٹس نہ کر سکتا کہ جو اب آپ کو نظر آتی ہیں۔ اسی لیے پہیہ جو ہے، جو ویل جسے بولتے ہیں، وہ انسان کی تاریخ کی ایک بہت امپورٹنٹ ایجاد تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو کوئی بھی وہ چیز ابھی اس وقت جس حالت میں انسانی ڈیولپمنٹ ہے وہ نظر نہ آتی اگر پہیہ ایجاد نہ ہوا ہوتا۔ تو اگر آپ کا پاکستان کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ اس میں آمد و رفت کے ذرائع کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جس طرح خواتین کو اس سے ایکسکلوڈ کر کے رکھا گیا تھا، تو اس سے ان کی معاشی اور تعلیمی آزادی میں بہت بڑا فرق پڑا ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہم نے ایک طرح سے ایک چیز کو نارملائز کر دیا کہ اگر خواتین نے کوئی بھی کام کرنا ہے، انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، انہوں نے جاب پہ جانا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرنی ہے، انہوں نے اپنے گھر کی ٹیک کیئر کرنی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بھی گھر سے باہر قدم رکھنا ہے، تو اس کے لیے وہ ایک مرد کی محتاج رہیں کہ اگر وہ اس کو موٹر سائیکل پہ لے جائے، وہ ان کو گاڑی پہ لے جائے، یا اگر انہوں نے ٹریول کرنا ہے بس پہ تو ان کے ساتھ ایک مرد جو ہے وہ موجود ہو تاکہ وہ سیفلی سفر کر سکیں۔ تو اس نوشن کو توڑے بغیر، ان کو انڈیپینڈنٹ کیے بغیر کہ وہ اپنی آزادی سے اپنی موٹر سائیکل چلائیں اور جہاں جانا ہے چلی جائیں، اپنی گاڑی چلائیں جہاں جانا ہے چلی جائیں، یا اپنی ویگن پہ یا کسی بس پہ، وہ بغیر کسی انسیکیورٹی کے، بغیر کسی ڈینجر کے وہ سیفلی سفر کر سکیں، تو اس سے نہ صرف ان کی معاشی حالت بہتر ہوگی، بلکہ وہ پاکستان کی جو ایک اوور آل معاشی صورتحال ہے اس میں بھی 100% اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے دے سکیں گی۔ جی، میں یہ سوال کرنا چاہوں گی آپ سے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کے مختلف انیشیٹیوز پر اگر ایک نظر دوڑائی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی جینڈر کو درپیش مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، جس طرح پنجاب میں ایک پہلا مائل سٹون ہے کہ ایک پہلی خاتون چیف منسٹر جو ہیں وزیر اعلیٰ بنی ہیں مریم نواز شریف، تو انہوں نے جو یہ سٹیپ لیا ہے خواتین کے لیے کہ ان کو سبسڈی کے اوپر موٹر بائکس فراہم کی جائیں، تو اس سے ایک بہت اچھا میسج جاتا ہے کہ ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا ہوا ہے کہ خواتین کی جو انڈیپینڈنس ہے، خواتین کی معاشی خود مختاری، وہ تب تک کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ ان کی موبلٹی میں ان کو انڈیپینڈنٹ نہ کر دیں۔ اور کیونکہ موٹر سائیکل ایک سستی سواری ہے جو کہ افورڈیبل ہے، تو اس لیے ان کا جو ایک قدم ہے کہ انہوں نے سبسڈی پہ موٹر سائیکل فراہم کرنے کا جو آغاز کیا ہے، وہ ایک بہت امپورٹنٹ قدم ہے، اور اس سے نہ صرف خواتین کو ایک بوسٹ ملے گا، ان کو ایک بہت سیلف کانفیڈنس ملے گا کہ ان کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس چیز کا ادراک رکھتی ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ جب 2016 میں وومن آن ویلز بھی سٹارٹ کیا تھا ہم نے، جب وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے اس وقت، تو اس کو بھی ہم نے 40 خواتین کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا، اور اب آپ کو پاکستان کے ہر شہر میں ایک خاتون جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ نظر آتی ہے۔ تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ، اور اس کو نہ صرف پروموٹ کرنا چاہیے بلکہ اس کو پنجاب کے 36 ضلعوں کے اندر اس کی جو کوانٹٹی ہے سبسڈی کی اور جو کوانٹٹی ہے بائکس، یہ بھی ایونچولی جو ہے وہ بڑھا دینی چاہیے، تاکہ ہماری جتنی بھی خواتین ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے تو وہ اپنی زندگی کو چلا سکیں، اور جس سے پھر پازیٹیو امپیکٹ نہ صرف ہمارے سوسائٹی پہ آئے گا اور بلکہ پاکستان کی معاشی جو ایک صورتحال ہے اس میں بھی بہتری نظر آئے گی۔ بہت شکریہ سلمان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بہت عمدہ گفتگو انہوں نے کی، اور اس کا تعلق اس سوال سے بھی بنتا ہے جو بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا، اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی بات کی جائے کہ یہ جو ایک ایوولوشن ہے، ارتقاء ہے کہ جس میں خواتین کی آزادی بھی ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے ایسے سماج میں، جی، اور ڈرائیونگ وہ موٹر سائیکل کی ہو یا وہ گاڑی کی ہو یا وہ آپ ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں، یہ ایک آزادی بھی ہے، اور اس کا تعلق میرا خیال ہے کہیں اس کلاس سٹرگل کے ساتھ بھی ہے۔ جی، اور خواتین ایک مارجنلائز طبقہ ہے پاکستان میں، آپ مانیں یا نہ مانیں اس بات کو، بالکل۔ آپ اگر اربن جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا رورل ایریاز کے اندر آپ موجود ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کاشف صاحب کہ میری جنریشن وہ ہے جس نے اپنے طبقے، اپنی کلاس کی خواتین کو ڈرائیونگ سیٹ پر آتے ہوئے دیکھا، پیسنجر سیٹ سے اٹھ کر۔ وہ کیسے؟ یہ میں بڑی گاڑی والوں کی بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ان کے معاملات ہی اور رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ
جو گھر کے مرد حضرات تھے انہیں پھر وہ کہیں نہ کہیں اپنے کام کاج سے اٹھ کر بچوں کو اسکول سے لانا پڑتا تھا اور ڈراپ کرنا پڑتا تھا. کتنا عرصہ آپ کریں گے؟ آہستہ آہستہ سے ہوا یہ کہ وہ خواتین کو ڈرائیونگ سکھائی گئی جو بالکل گھریلو خواتین تھیں, اور ان کو وہ گاڑی, چھوٹی گاڑیاں جنہیں میں کہوں گی, وہ مل گئیں 650 cc والی, کہ چلو وہ بچوں کو اسکول کالج سے بچیوں کو پک اینڈ ڈراپ دے رہی تھیں. اب پھر وہ بات وہاں تک رہتی نہیں ہے نا, پھر بازار کہیں جانا ہے, کہیں کسی سے ملنے جانا ہے, تو وہ پھر انڈیپینڈنس آہستہ آہستہ ہوتی ہے. میں بات کر رہی ہوں مڈل کلاس کی. اب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح سے میں نے پیسنجر سیٹ سے اٹھ کر شہری عورت کو ڈرائیونگ سیٹ پر آتے ہوئے دیکھا ہے, چاہے وہ چھوٹی گاڑی ہی تھی, میں نے اب خاتون کو, لوور مڈل کلاس خواتین جو کہ بائک پر پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی تھی, میں نے اب ان کو بائک چلاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں میں. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ آہستہ آہستہ اسکول, کالج, انفیکٹ کالج یونیورسٹیز کی لڑکیاں طالبات کو دیکھا گیا کہ وہ یہ اسکوٹیز چلا رہی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں, جیسے ہم نے ابھی شہری علاقے کی بات کی, لاہور میں شہر کی بات کی کہ ایک ماں اپنے بچوں کو لے کر جا رہی ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے تھوڑا دیہی علاقوں میں کہ وہ خواتین نے پاؤں میں اپنے ہی گھر کے کسی مرد کی وہ کینچی چپل پہنی ہوئی ہے, ربڑ والی چپل پہنی ہوئی ہے, جو اس کے پاؤں چھوٹے سے اس کے اندر آ رہے ہیں, لیکن وہ جو کہ ویسے وہ سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر اس نے چپل پہنی ہے, وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہے, وہ موٹر بائک چلا رہی ہے, اور پیچھے انہوں نے اپنے مویشیوں کے پٹھے رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی ریولوشن ہے. اور جو قابل تعریف بات ہے کہ اس بدلتے ہوئے دور کی نزاکت کو آپ سمجھ کر آپ ایسے انیشیٹو لیں. دیکھیں, ہماری پڑوسن کے ہاں جو ہاؤس ہیلپ آتی ہیں نا صبح کو, وہ بائک پر آتی ہیں, اپنی بائک پر جو انہوں نے ایک ساتھ پر لی تھی, ماہانہ ایک ساتھ پر, آسانی سے اپنے گھر سے نکلتی ہیں, اپنے بچوں کو اسکول ڈراپ کرتی ہیں, اور وہ یہاں پر کام کے لیے آ جاتی ہیں اپنی بائک پر, کام نپٹاتی ہیں, اپنی بائک پر بیٹھتی ہیں اور گھر جاتی ہیں یا بچوں کو پک کرنے کے لیے. اور کیا چاہیے؟ کیونکہ ایز اے مرد, اگر میں نفسیات کو مد نظر رکھوں نا, تو ہم شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم اس خطے میں رہتے ہیں جہاں موسموں کی شدت بہت شدید موسم ہے. گرمی ہے تو بہت شدید گرمی ہے. آپ سوچیں جون جولائی کی گرمی میں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی پیدل چل کے کسی بس سٹاپ تک آنا پڑ گیا ہے, اور آپ نے آنا ہے ہر صورت میں, آپ کا کام ہے یا آپ نے کلاس میں جانا ہے, آپ نے پڑھنا ہے, تو آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا. تو وہ جو ایک, اور آپ کے پاس اگر نہیں ہیں پیسے, آپ پرائیویٹ گاڑی کروا کے جائیں, تو اٹ مینس کہ آپ کے لیے بڑے مسائل ہیں کہ آپ ایک اسپیشل ڈریس کوڈ کو فالو کرتے ہوئے خاتون گھر سے نکلے گی جون جولائی کے مہینے میں, اور پھر وہ پیدل سفر کر کے کسی سٹاپ پہ جائے گی اور آگے, تو اس کے لیے تو سہولت ہی سہولت ہے. آئی ہوپ اب یہ جو رضاکارانہ طور پر آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا, باجی دوپٹہ چک لو, وہ نہیں آئیں گی ہمیں. اور میں تو چاہوں گی کہ ایک بائک میرے پاس ہو جس سے میں پی ٹی وی پر شو ریکارڈ کروانے کے لیے آ سکوں. نہیں بالکل, یہ تو ایک بہت ہی زبردست بات ہو جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں, نہیں ویسے جوکس اپارٹ, سیریس بات یہ ہے کہ ہم نے جیسے پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ اگر پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ ٹیگ کر دیں کہ جی یہ چونکہ رائٹ ونگ ہے, یہ لیفٹ ونگ ہے, یہ سینٹر رائٹ ہے, اور یہ رائٹ ہے, جو بہت ہی, میں یہ سمجھتا ہوں اٹ سیلف اس کے اوپر بہت ساری گفتگو ہونی چاہیے. It's all about economy. It's all about, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, it's all about class and it's all about economy. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, جس سے سوسائٹی کا یہ طبقہ فعال, نہ صرف فعال ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی ادا کرے ملک کی ترقی میں, معاشی ترقی میں, تو یہ اٹس بہت پروگریسو بات ہے. تو اسی بات پر یہ گفتگو سمیٹتے ہیں, ہم بات کرتے رہتے ہیں ایسے مختلف پروپیگنڈے کی صورتوں پہ, اور اگلے پروگرامز میں بھی کرتے رہیں گے, لیکن فی الوقت ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصب کو اجازت دیجیے.